یہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو ہمارے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل۔ کیا قرآن اور کعبہ کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے؟ ایک حیران کن حقیقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا واقعی قرآن مجید اور خان کعبہ کی طرف پاؤں کرنا حرام ہے؟ کیا سوتے وقت اور بیٹھتے وقت اگر ہمارے پاؤں قبلہ کی طرف ہوں تو ہم گناہگار ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے اور بہت سے لوگ اس بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شدید بے ادبی ہے، جبکہ کچھ لوگ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں دیتے۔ آج ہم اس مسئلے کو جذبات، رسم و رواج اور اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اچھا، برا، حلال، حرام، پسندیدہ اور ناپسندیدہ قرار دینے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ کسی چیز کے بارے میں صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ مجھے یہ غلط لگتا ہے اور میرے خیال میں یہ بے ادبی ہے، کیونکہ انسانی عقل اور پسند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو چیز ایک شخص کو اچھی لگتی ہے ممکن ہے دوسرے کو بری لگے۔ اگر دین کو صرف عقل اور ذاتی پسند پر چھوڑ دیا جائے تو ہر شخص اپنا الگ دین بنا لے گا۔ اسی لیے اسلام میں اصل معیار قرآن اور سنت ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ڈکار لے تو اس پر وضو لازم نہیں ہوتا۔ عقل کے لحاظ سے بعض لوگ کہیں گے کہ دونوں صورتوں میں ہوا ہی جسم سے خارج ہوئی ہے، پھر ایک میں وضو کیوں ضروری ہے اور دوسری میں کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ دین صرف انسانی منطق پر قائم نہیں ہے۔ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہی حکم معتبر ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے۔ اسلام صفائی کا دین ہے۔ وضو میں ہم اپنے اعضاء کو بار بار دھوتے ہیں۔ دن میں 5 نمازوں کے ساتھ انسان کئی مرتبہ وضو کرتا ہے۔ یہ عمل صفائی کے اعتبار سے بالکل واضح ہے، لیکن جب پانی موجود نہ ہو تو اسلام ہمیں تیمم کا حکم دیتا ہے، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لینا۔ اگر صرف ظاہری منطق کو دیکھا جائے تو کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ مٹی سے صفائی کیسے حاصل ہوگی، مگر مسلمان کا کام ہر حکم کی عقلی توجیہ تلاش کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہی بندگی ہے۔ شیطان کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مگر اس نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اس نے اللہ کے حکم پر اپنے منطق کو ترجیح دی اور یہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ اکثر مساجد میں یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے پاؤں سیدھے کر لیتا ہے۔ کبھی اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی اس جگہ کی طرف جہاں قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اکثر بزرگ حضرات آ کر اسے ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بے ادبی ہے، یہ حرام ہے۔ اگر تمہارے والدین تمہارے سامنے ہوتے تو کیا تم اس طرح پاؤں پھیلاتے؟ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن و سنت میں کوئی ایسی واضح دلیل موجود ہے جو یہ بتائے کہ قبلہ اور قرآن کی طرف پاؤں کرنا حرام ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی صریح دلیل موجود نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا کم از کم کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیتی ہو؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ایسی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور سو رہا ہے اور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہیں تو صرف اسی بنیاد پر اسے حرام اور مکروہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ سونے کے بارے میں سنت یہ ہے کہ مسلمان دائیں کروٹ پر سوئے، یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی اور انداز میں سوتا ہے اور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں تو اسے حرام قرار دینے کے لیے شرعی دلیل درکار ہوگی۔ صرف یہ کہنا کہ یہ بے ادبی محسوس ہوتی ہے اور میں اپنے والدین کے سامنے ایسا نہ کرتا کافی نہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے والدین کے سامنے نہیں کرتا لیکن وہ شرعی حرام نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال طواف ہے۔ جب ہم خان کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ کعبہ ہماری بائیں جانب ہو۔ ہم مسلسل کعبہ کی طرف رخ کر کے نہیں چلتے۔
اگر کوئی شخص یہی منطق استعمال کرے کہ بزرگوں کی طرف ہمیشہ چہرہ ہونا چاہیے تو پھر طواف کے دوران کیا کہا جائے گا؟ اس لیے ایسے معاملات میں قیاس اور ذاتی سوچ کے بجائے شرعی نصوص کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ایسا ضرور ہے جس میں واضح حکم موجود ہے۔ نبی کریم نے منع فرمایا ہے کہ قضائی حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کی جائے، یعنی پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت قبلہ کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ حکم احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں، لیکن یہی حکم دوسرے معاملات پر خود سے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صرف ہوا خارج کرنا چاہتا ہے تو شریعت میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ وہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس موقع پر اپنی جگہ بدلنا شروع کر دے اور اسے دین کا حصہ سمجھ لے تو یہ نئی چیز ایجاد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسلام میں عبادات اور احکام وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں۔ ہمیں اپنی طرف سے نئے احکام شامل کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات، رسم و رواج اور ذاتی سوچ کے بجائے قرآن و سنت کو معیار بنانا چاہیے۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اسے قبول کریں، اور جو چیز ثابت نہ ہو اسے دین کا لازمی حکم بنا کر لوگوں پر مسلط نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔